آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دہلی کے مشہور جنتر منتر پروٹیسٹ کے بارے میں، جس نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ 20 جولائی 2026 کو نئی دہلی کا جنتر منتر اسٹوڈنٹ، نوجوان اور پروٹیسٹرز کی آواز کا مرکز بن گیا۔ پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ اور نوجوان امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں یعنی alleged irregularities اور ایجوکیشن سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر نکلے تھے۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل کسی بھی قسم کی غفلت یا بے ضابطگی کی وجہ سے برباد نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کرنے والوں کا ایک بڑا مطالبہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا بھی تھا۔ یہ پروٹیسٹ ایک سیاسی تنظیم CJP سے وابستہ افراد کی قیادت میں ہو رہا تھا۔ جنتر منتر پر پہلے سے احتجاج جاری تھا۔ 20 جولائی کو پروٹیسٹ کرنے والوں نے مارچ ٹوارڈ پارلیمنٹ کا اعلان کیا۔ صبح ہوتے ہی جنتر منتر کے اطراف دہلی پولیس بھر گئی۔ پارلیمنٹ کی طرف جانے والے راستوں پر بیریکیڈز لگا دی گئی اور سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے مارچ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود پروٹیسٹ کرنے والے پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس موقع پر حالات ٹینس ہو گئے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس اور پروٹیسٹ کرنے والے کے درمیان کلیشز ہوئی۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے استعمال کی خبریں سامنے آئی۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ سختی کی گئی، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے احتجاج اور مارچ کو روکنے کے لیے سیکورٹی میجر کیے گئے۔ اس دوران دہلی کے کئی علاقوں میں ٹریفک بھی متاثر ہوا۔ مرکزی دہلی میں سیکورٹی مزید بڑھا دی گئی اور پولیس نے اہم مقامات پر نگرانی سخت کر دی۔ پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس اور نوجوان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر امتحانات میں irregularities ہو، کوشچن پیپر لیک کے الزامات سامنے آئے یا ایگزامینیشن سسٹم میں بڑی خامیاں پیدا ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ایک امتحان صرف ایک پیپر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی سال کی محنت، پیرنٹس کی امیدیں اور نوجوانوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کئی سال تک تیاری کرتا ہے، وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنی خوشیاں چھوڑتا ہے اور اپنے خاندان کی امیدوں کے ساتھ امتحان میں بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جب ایگزامینیشن سسٹم میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کا الزام سامنے آتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک اسٹوڈنٹ پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ پروٹیسٹ کرنے والوں نے حکومت سے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن، اکاؤنٹیبلٹی اور اسٹوڈنٹس کے مسائل کا مستقل حل طلب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ایگزام میں غلطی یا بے ضابطگی ہوئی تو اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ طلباء کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ مستقبل میں امتحانات کو مزید ٹرانسپیرنٹ اور فیئر بنایا جائے۔ پروٹیسٹ کے دوران کچھ پولیٹیکل لیڈرز اور عوامی شخصیات بھی پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ نظر آئے۔ اس پروٹیسٹ نے ایک بار پھر ملک میں ایگزامینیشن سسٹم، طلباء کے مستقبل اور سرکاری اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کے موضوع پر بحث چھیڑ دی، لیکن دن گزرنے کے ساتھ حالات مزید ٹینس ہو گئے۔ پولیس نے پروٹیسٹ کرنے والے کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، جبکہ پروٹیسٹ کرنے والے پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ مقامات پر لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے استعمال کی خبریں سامنے آئی۔ سوشل میڈیا پر بھی پروٹیسٹ کی مختلف ویڈیوز اور پکچرز تیزی سے پھیلنے لگی۔ دوسری جانب پولیس اور پروٹیسٹ کرنے والوں کے درمیان پیش آنے والی واقعات پر مختلف کلپس سامنے آئی۔ بعض حلقوں نے پولیس کے اقدامات پر سوال اٹھائے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے پروٹیسٹ کو قابو میں رکھنے کے لیے کیے گئے سیکورٹی میشرز کا دفاع کیا گیا۔ شام تک جنتر منتر کا احتجاجی مقام بدل چکا تھا۔ رپورٹس کے مطابق احتجاجی اسٹیج اور کچھ ٹینٹس ہٹا دیا گیا، جبکہ علاقائی سیکورٹی اور سرویلنس سخت رہی۔ یہ واقعہ صرف ایک پروٹیسٹ نہیں تھا، بلکہ اس نے ملک کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کے ان خدشات کو سامنے لایا جو امتحانات اور ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں مسلسل سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ان کے لیے امتحان صرف ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک اسٹوڈنٹ کئی سال تک تیاری کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، خاندان کی امیدوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر ایک امتحان کے رزلٹ پر اس کا مستقبل منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے جب امتحانی نظام میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کا الزام سامنے آتا ہے تو اسٹوڈنٹس کے اندر فرسٹریشن اور بے چینی پیدا ہونا فطری بات ہے۔ ڈیموکریسی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جنتر منتر پروٹیسٹ احتجاج کرنے والے شہریوں کی آواز کس طرح سنی جائے گی؟ کیا حکومت اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا ایگزامینیشن
सिस्टम में मजीद ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और क्या मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स को ऐसे एहतजाज के लिए सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इन सवालात का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला हमेशा सीरियस अटेंशन का तकाजा करता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को शफाफ बनाए, शिकायत की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करे और तलबा के एतमाद को बहाल करे। इसी तरह एहतजाज करने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुतालबात को पीसफुल और कानूनी तरीके से पेश करे, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इख्तिलाफ राय और एहतजाज का मकसद मसला हल करना होना चाहिए, ना कि हालात को मजीद खराब करना। 20 जुलाई का जंतर मंतर प्रोटेस्ट हिंदुस्तान की हालिया तलबा तहरीकों में एक अहम वाक़ये के तौर पर देखा जा रहा है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि नौजवानों के सवालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल करते हैं तो उनके सवालात का जवाब ताकत से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस और संजीदा डायलॉग से देना चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं? क्या स्टूडेंट्स के मुतालबात पर हुकूमत को मजीद संजीदगी से डायलॉग करना चाहिए? क्या इम्तिहानी निज़ाम में मजीद ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।